بہت کچھ ہونے والا ہے، مئی کا آخری ہفتہ بہت خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے اب اور کیا کروانا ہے، اتنا کچھ تو ہو گیا، لیکن ایک پریڈکشن سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے اس منتھ کا لاسٹ ویک بہت خطرناک ہے، جس میں بہت ہی خطرناک کھیل کھیلے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو نہیں ڈرا رہی، بلکہ یہ کہا ہے منظور وسان نے، جو کہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، اور وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی پریڈکشنز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دو مرتبہ ان کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے اور مئی کا آخری ہفتہ بہت خطرناک ہے۔ اس میں ان کا یہ کہنا تھا عمران خان کا بظاہر کھیل ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پی ڈی ایم کا ارادہ تھا کہ حکومت اپنی مدت پوری کر کے 8 اکتوبر کو الیکشن کروائے۔ انہوں نے کہا اب ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس سال میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب یہ جو باتیں انہوں نے کہیں، اس میں بہت سی باتوں سے آپ اگری بھی کر سکتے ہیں اور بہت سی باتوں سے ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک بات سے ہم اگری کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ منتھ بہت ہی خطرناک ہے۔ جس طریقے سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اب تک جو ہے، تو اگر آخری ہفتہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور جس کو بہت خطرناک کہا جا رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ میں اس لیے بتا سکتی ہوں کیونکہ کل سے لے کر اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ ایک ایسا ٹکراؤ کا ماحول ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر ان تمام لوگوں کو پکڑیں گے اور ریکٹیفائی کریں گے کہ کون کون کس نے یہ تشدد کیا ہے، کون سی بلڈنگ میں جا کے کون سے نوجوان، عورتیں، جو بھی ہیں جنہوں نے یہ تشدد کیا اور توڑ پھوڑ کی، ان کو ہم پکڑیں گے۔ اور میں تو کہتی ہوں ضرور پکڑیں، خاص طور پر وہ شرپسند عناصر جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے ان کے ریفریجریٹر کو خالی کیا، ان کے فریج کے اندر سے اسٹرابریز نکالی، نوڈلز لے گئے، ارے بھائی اور تو اور قورمہ اٹھا کے لے گئے، پکے ہوئے جو انہوں نے رکھے تھے کھانے اپنے کھانے کے لیے، وہ تک اٹھا کے لے گئے وہ لوگ۔ اور پھر کتنی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں ایسی، مور اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، پرندے لے گئے وہاں سے اٹھا کے، ہیں جی۔ تو فالسے لے گئے، فالسے والوں کے خلاف تو ضرور کارروائی کریں، پکڑ کے سب کو دیوار کے ساتھ باندھ کے ماریں، اب تشدد کریں ان کے اوپر، اتنے شرپسند عناصر۔ تو جہاں پر یہ سچویشن ہوگی، وہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا آگے ہونے والا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، عمران خان بھی تو دیکھیے سیر پر سوا سیر، وہ تو انہوں نے سلو ڈاؤن نہ ہونے کا نام لے رکھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اب انہوں نے جو اور بات چیت کی ہے، اس میں 2 اور بڑی پرسنالٹیز پر انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ اور دیکھیں عمران خان جو ہے نا، وہ لٹریچر میں آپ پڑھتے ہیں جب ٹریجڈی المیہ، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اس میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ جو ہسٹری سے لے کر اب تک سب سے بڑے ہیروز تھے، ان کے ولنز بھی اتنے ہی بڑے ہوا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی جو ہیرو ہوتا ہے یا بنتا ہے ایک بڑا کریکٹر ہسٹری سے لے کر اب تک، اس کا دشمن کبھی بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا اس وجہ سے بنتا ہے کیونکہ اس کا دشمن بھی اس کے جتنا ہی قداور ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنے برابر کے انسان سے نہیں لڑے گا، دشمنی نہیں رکھے گا اپنے چھوٹے اسے، تو وہ تو اس کا چھوٹا پن ہوگا۔ عمران خان جہاں میکاولی کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی سیاست کو لگتا ہے کہ ٹیکٹکس وہ اپنا رہے ہیں، اپنا کہہ رہے ہیں، ہمیشہ سے ان کے ساتھ موجود ہیں اور ہم بھی ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہیں پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یوٹیوب روٹس، اگر آپ کو پتہ ہو اور آپ جانتے ہیں کہ لٹریچر میں جب یہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں وہ اس لیے یہ جو سینٹینس ہے اتنا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے خلاف جو لوگ ہیں وہ اس کے جیسی قداور ہے۔ سقراط جو ہے وہ بادشاہ سے ہی لیتا ہے پنگا۔ تاریخ کے جتنے بڑے ہیروز آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہیروز مانے جاتے ہوں یا پازیٹیو ہیروز مانے جاتے ہوں، ان کے برابر کا جو بھی ہوگا ولن یا ہیرو، وہ برابر کا ہوگا۔ تو عمران خان نے ایک مرتبہ، یہ میں نے بات کیوں کی، کیونکہ عمران خان سٹارٹ سے ایسا کر رہے ہیں۔ پہلے ان کی جنگ چلتی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ، جنرل باجوہ اور عمران خان کی لڑائی چلتی تھی، اور اس سے نیچے وہ کسی پہ، اور اس کے بعد ان کی لڑائی چلی، یعنی اب جو وہ نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ آپ پتہ ہے کہ وہ اس وقت کے آرمی چیف، اور بلکہ انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی دے دی ہے۔ آج انہوں نے ایک سپیچ کی ہے، اور سپیچ میں انہوں نے 2-3 لوگوں پر بہت کڑی زبان استعمال کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سیم پیج پر پولیٹیکل پارٹیز آئیں، اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کوئی بھی پارٹی تیار نہیں ہو رہی
کیا ایسے ہی ہے؟ اور اگر ایسے ہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ میں نے جو یہ بات کی اس کا جو وہی رزلٹ ہے جو میں نے اس بات کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا. پھر مئی کا منتھ کا جو لاسٹ ویک ہے وہ بہت ہی آپ کو خطرناک نظر آ رہا ہے، کیونکہ اتنا بہت کچھ ہونے کے بعد بھی ہے. تو جناب میں آپ کو ذرا یہ بتائی دیتی ہوں اور دکھائی دیتی ہوں کہ عمران خان نے اپنی آج کی سپیچ میں کیا کیا باتیں کی ہیں. اور یہاں تک بات کی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جیو نیوز پر جب یہ خبر چلی کہ عمران خان نے بتائیے کیا کیا کہا ہے جب وہ کورٹ میں ہیئرنگ کے دوران، تو اعزاز سید ان کو رپورٹ دے رہے تھے اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ ساری رسپانسبلٹی ان کی ہے، تو اسی کے ساتھ انہوں نے ان کو کاٹ دیا اور اعزاز سید کی آواز بند ہو گئی. تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جو اینکر ہے انہوں نے دوبارہ ان سے سوال پوچھا تو اعزاز سید بتاتے رہے جواب. جب انہوں نے کہا اور بتائیں تو انہوں نے کہا اور میں کیا بتاؤں، باقی تو آپ نے مجھے روک ہی دیا ہے، اور ہنسنا شروع ہو گئے. تو یہ ٹی وی پر بھی چل گیا اور یہ بڑا وائرل ہو رہا ہے. تو یہ تو ہے بھائی ہیں، تو ہم کیسے بتائیں؟ ہم خود نہیں بتاتے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو جو باتیں کی ہیں جناب بھائی اب پنگا وہ لے رہے ہیں تو ان کو ہی دیکھنا پڑے گا. ہم کیا کریں؟ ہم تو آپ کو دکھا رہے ہیں، جو خبر ہے وہ بتا رہے ہیں. دیکھ لیں انہوں نے کس کے متعلق کیا بات کی ہے. ISPR صاحب ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی، میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں، کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں ISPR صاحب میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے، کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا، یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے، ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھے، کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی، کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا؟ جب اسامہ بن لادن، جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا، آپ کو پتا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا، یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون نہیں نکل رہی تھی، یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر تب وہ گیلانی تھا نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے. تو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں، کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے، مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے. اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا جو ذمہ دار ہے. ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنا اور پاکستان کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں دھکیلنا کافی نہیں تھا. سینٹ الیکشن میں حکومتی امیدوار کی شکست کے فوراً بعد جس طرح آپ نے اعتماد کا ووٹ لینے میں اپنے سلیکٹڈ کی دوبارہ مدد کی، کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ اب دیکھ لیں اس میں خان صاحب نے اپنی ریئل ایج بھی بتا دی ہے. ان کو اس کی بھی کوئی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا اس وقت تک تو تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں تو تب کا ہیرو ہوں. تب بھی وہ ہیرو تھے جب پیدا نہیں ہوئے تھے وہ میجر صاحب. تو یہ سچویشن ہے اور یہ صرف یہیں تک نہیں ہے. صرف یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہمارے سامنے ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ 9 مئی کی کارروائیوں کے تمام منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لائیں گے. اور یہ کس نے کہا؟ یہ آرمی چیف نے کہا.
یہ ایک بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، ایک الارمنگ نیوز ہے یہ، کیونکہ یہ جہاں رانا ثنا جو یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کیوں نہیں کہا کہ رانا ثنا کو کہ وہ بڑی خبر ہے، کیونکہ ہوم منسٹر کا تو کام یہ ہوتا ہے نا، وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں اس طرح کی باتیں، توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی کیمروں میں شکلیں موجود ہیں، معافی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا عمران خان کے ضمانتوں پر جو ہے وہ چیف جسٹس ملزم کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے تو پھر دوسری عدالت کا کیا اختیار آ جاتا ہے، ججز پہ اور عدالتوں پہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو وہ اگر یہ کہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور شکلیں پکڑ کے ان کو پکڑیں گے، تو اس میں تو بہت ساری خواتین، بچے اور ایسے لوگ، بوڑھے لوگ نکلیں گے جنہوں نے یہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بڈھوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا جا کے جلایا اور آگے کھڑے ہو کے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو رانا ثنا کیونکہ ہوم منسٹر ہے، ان کا کام یہ، لیکن آرمی چیف کی طرف سے یہ کہنا کہ منصوبہ سازوں کو ہم کٹہرے میں لائیں گے، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ منصوبہ ساز جو ہیں یہ کون نکلیں گے جب یہ بات کہی گئی ہے۔ تو بہت سارے منصوبہ ساز نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا نشانہ بالکل ٹھیک بیٹھے وہیں پر ہمیشہ جہاں پر بیٹھتا ہے، یعنی کہ ہم کہیں کہ یہ تو راہ کی سازش ہے، یہ تو بیرون ملک سے سازش ہوئی ہے، یہ تو رجیم چینج میں امریکہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ منصوبہ ساز کہیں باہر سے بھی نکل آئیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی سپیچ میں کہ دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، اور عوام کے تعاون سے ہم ایسی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ تو اگر عوام بیچ میں آ گئی اور دشمن کی سازشیں ہیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو ہو سکتا ہے کسی باہر کے ملک نے کرایا ہو۔ سیاست میں مزید ٹکراؤ اور تیزی پیدا ہونے لگی ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ اب مجھے یہ پتہ چلا ہے، خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے دھرنے میں شرکت کرنے کے لیے مریم نواز اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف مولانا فضل الرحمان کا پروٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ان کے لیڈرز بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ مریم نواز اس پروٹیسٹ میں تو شامل ہو ہی رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل سے وہ جلسے اور ریلیاں کنڈکٹ کرنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی پارٹیاں بھی یہ دیکھ کر کہ عمران خان تو پروٹیسٹ کے اندر ہی اپنی کیمپین چلائے جا رہے ہیں، وہ تو پوری دنیا کو، صرف پاکستان کے اندر کیا، وہ تو پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، اور ان کے ووٹرز اور جو ایک ووٹنگ کے لیے کیمپین ہوتی ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے چلا رہے ہیں، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ یعنی یہ کہ اگر الیکشنز اناؤنس ہو ہی جائیں، فرض کریں اکتوبر کے منتھ میں یا نومبر تک اس سال میں، تو باقی پارٹیاں تو بیٹھی ہوئی ہوں گی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے، اور عمران خان پروٹیسٹ کے اس میں ہی اپنی وہ چلا رہے ہیں، تو پھر شاید اب یہ سوچا گیا پارٹیوں کی طرف سے کہ ہم بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور عمران خان کی سیاست کا جواب دینے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ میں اس کو اپریشیٹ کروں طور پر جو عمران ریاض خان ہیں، ان کے حوالے سے ایک بڑی ہی الارمنگ نیوز ہے۔ دیکھیں، کسی بھی پارٹی کا کوئی ورکر ہو، جرنلسٹ، خواتین، بچے، ان کے اوپر جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اب مرد یہ کہیں گے کہ ہم مر گئے ہیں، ہمارے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی؟ بس ایسا ہی ہے، وہ کچھ اسی طرح کے نارمز ہیں یہاں پر سوسائٹی کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر بھی غیر قانونی یا ایک فاشزم میں یہ کیا جائے گا تو کوئی بھی ہوگا، چاہے وہ کوئی آدمی کیوں نہ، اس کے خلاف جو ہے وہ جو ظلم ہو رہا ہوگا آواز اٹھائی جائے گی۔ ہوا یہ ہے کہ عمران ریاض کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر بہت ہی شدید تشدد ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میڈیا پر ایسا چل رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو 2 دن پہلے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ وہ بھاگتے ہوئے پکڑے گئے، یعنی وہ فرار ہو رہے تھے ملک سے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے، جب وہ ملک سے جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پر ہی گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں کوئی بھاگ کے نہیں جا رہا تھا، میں تو جہاں پر بھی گیا میں واپس آ گیا ہوں، اور کیونکہ وہ جو یہاں پر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو اس لیے میں باہر جا رہا تھا۔ لیکن وہ تو خیر جو بھی تھا، ہوا یہ ہے کہ اب ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پر بہت ہی شدید قسم کا تشدد کیا گیا، اور اس حد تک شدید تشدد کیا گیا ہے کہ وہ شاید کوما میں ہے یا کوئی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی ہے۔ لیکن پھر سبھی ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ تو اگر یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں تو پھر یہ کیسے پتہ کہ ان پہ تشدد ہوا ہے اور وہ اس وقت بے ہوش پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا، ایک ارشد شریف آپ کو یاد ہے، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے پچھلے 2-3 دن میں، اس میں بہت سارے جہاں ایلیمنٹس ہیں وہاں پر ایک ارشد شریف بھی ہے۔ تو کوئی اور ایسا سانحہ یا وہ نہ ہو کہ ہمارے ملک کے حالات مزید خراب ہو جائیں، اور پھر بس کیا کہیں، ہم اس کو یہیں پر رہنے دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کیونکہ ہیپی مدرس ڈے ہے تو ساتھ میں پتہ نہیں کیوں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہیپی مدر ان لا ڈے۔
اب میں کیا سمجھ سکتی ہوں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے لوگوں کو اپنی سانسوں سے اتنی محبت ہے اس بنا پر وہ یہ کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بھی بات کہی جا رہی ہے، میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر۔ اور آخری ایک یہ بات کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ عمران خان کو سیکیورٹی دی جائے، تو اب ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی دی جائے، تو سیکیورٹی عمران خان کے گھر زمان پر پہنچ گئی ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ ایک کام کر لیں سب لوگ مل کے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز باقی عمران خان کے مخالف جتنے بھی ہیں، وہ خان صاحب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ خان صاحب کیا خیال ہے اگر ہم آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف بنا دیں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ یہ کوئی آکوپیشن آرمی نہیں ہے. دس از انایکسیپٹیبل، ایبسلیوٹلی انایکسیپٹیبل. کدھر ہے؟ یہ کس سے گیٹ بند کروائے کھلوائیں؟ ادروائز وی ول ٹیک یو ٹو کورٹ. کون نہیں چاہتا؟ آپ نہیں. وعلیکم السلام. نہیں, آئی ول ٹیک یو پیپل ٹو کورٹ. You are behaving worse than an occupation army. I'm sorry. یہ occupation